دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ جلدی میں رد کر دیتے ہیں، جو بھاگتے نہیں، جو تھکتے نہیں دکھتے، جو باقیوں سے کم کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم انہیں سست کہتے ہیں، سر ہلاتے ہیں اور کبھی ہم بالکل غلط ہوتے ہیں، کیونکہ آرام کرتے جسم اور بھاگتے دماغ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر اتنے صبر والے نہیں ہوتے کہ یہ فرق دیکھ سکیں۔ ایک پرانی بحث ہے جو ہر زمانے میں چلتی رہی ہے، عقل بڑی یا طاقت؟ آج کی کہانی اس سوال کا جواب ایسے انداز میں دیتی ہے جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ جیسے بزرگوں نے کہا ہے، جہاں طاقت ہار جاتی ہے وہاں سمجھداری جیت جاتی ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ پورا گاؤں اسے ایک ہی وجہ سے جانتا تھا، وہ سب سے سست لڑکا تھا، مطلب ہر کام میں سستی کرنا۔ جب دوسرے بچے صبح سے شام تک بھاگتے، کام کرتے، یہ لڑکا بس اتنا کرتا جتنا بالکل ضروری ہوتا۔ اس کا ایک ہی کام تھا، باپ کے چاول کے کھیت سے پرندوں کو بھگانا، لیکن وہ یہ کام بھی دوسروں سے الگ طریقے سے کرتا تھا۔ دوسرے لڑکے لاٹھیاں لے کر پرندوں کے پیچھے بھاگتے، شور مچاتے، تالیاں بجاتے۔ اس لڑکے نے کھیت میں ایک لمبے لمبے بانس گاڑے رکھے تھے، ان کے درمیان رسیاں باندھی تھیں اور ان رسیوں پر رنگین کپڑے، چھوٹے چھوٹے کپڑے لٹکا دیے تھے اور کپڑوں میں گھنٹیاں لٹکا دی تھیں۔ کھیت کے اندر ایک کونے میں اس نے پتوں کی ایک چھوٹی سی چھاؤں بنائی ہوئی تھی، وہاں لیٹ کر ایک رسی ہاتھ میں پکڑ کر وہ پورا دن آرام کرتا، ہلکی سی کھینچتا، گھنٹیاں بجتی، کپڑے لہراتے اور سارے پرندے اڑ جاتے۔ گاؤں والے سب لوگ دیکھ کر اکثر اس پر ہنسا کرتے، سر ہلاتے، دیکھو سارے محنت کرتے ہیں اور یہ لیٹ کے لڑکا کچھ نہیں بنے گا، اس لڑکے کا یہ ہر وقت لیٹا رہتا ہے۔ لیکن جو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا وہ یہ تھا، اس چھاؤں تلے لیٹا لڑکا ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ وہ پرندوں کو غور سے دیکھتا، صبح کون آتا ہے، کون دوپہر کو کس آواز سے پرندہ ڈرتا ہے، کس آواز سے قریب آتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے صرف چہچہاہٹ سنتا رہتا کہ کون سا پرندہ اڑ رہا ہے۔ گاؤں نے صرف ایک سست لڑکا دیکھا، اصل میں وہ ایک طالب علم تھا۔ پھر ایک کڑی گرمی میں بارش نہ ہوئی، زمین پھٹ گئی اور ایک صبح باپ بخار میں بستر پر پڑ گیا۔ کھیت کی ساری ذمہ داری بیٹے کے کندھوں پر آ گئی۔ وہ جتنا پانی ڈالتا اتنی دھوپ پی جاتی، مٹی کھودتا مگر ہاتھ نرم تھے اور حوصلہ ڈگمگا رہا تھا۔ فصل مرنے لگی۔ ایک رات وہ تاروں تلے لیٹا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ شرمندگی تھی کہ جب وقت آیا تو وہ کام نہ آ سکا۔ اگلی صبح گاؤں میں شاہی سواری آئی۔ اس نے اعلان کیا کہ بادشاہ اپنے لیے ایک ذہین مشیر ڈھونڈ رہے ہیں۔ 5 دن 5 مقابلے، جو جیتے گا وہ عمر بھر شاہی دربار میں رہے گا اور اس کا خاندان کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر فوراً کہا، میں جاؤں گا۔ پورا گاؤں ہنسی سے گونج گیا۔ ماں کی آنکھوں میں تھکاوٹ تھی۔ باپ نے بستر سے مسکرا کر کہا، جاؤ بیٹا، شاید رستہ کچھ سکھا دے۔ لڑکے نے فوراً اپنا بوریا بستر باندھا اور 3 دن کا سفر کر کے دربار پہنچا۔ پہلا مقابلہ، ایک بڑی جھیل پار کرنی تھی۔ سینکڑوں نوجوان چھلانگ لگا کر تیرنے لگے۔ لڑکا رکا، جنگل میں گیا، لکڑیاں اکٹھی کیں، بیلوں سے باندھ کر ایک چھوٹا سا بیڑا بنایا اور آرام سے پار کر لیا۔ قاعدے میں صرف اتنا لکھا تھا، پار جاؤ، تیرنا لازمی نہیں لکھا تھا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا مقابلہ۔ ایک بھاری لکڑی کا بلاک 1 کلومیٹر دور لے کر جانا تھا۔ پہلوانوں نے رسیاں پکڑ لیں اور کھینچنے لگے۔
لڑکے نے یہاں بھی اپنی ذہانت دکھائی۔ لڑکے نے کلہاڑی اٹھائی، بلاک کو تراشا، ہلکا ہلکا گول بیلن بنا لیا، ہلکا سا دھکا دیا اور وہ آپ ہی لڑکھڑاتا چلا گیا۔ تیسرا مقابلہ۔ کنویں سے پانی مٹکے میں بھر کر پتھر کے حوض میں ڈالنا تھا۔ باقی سب بھاگ بھاگ کر پانی ڈالتے تھے، آدھا رستے میں گرا دیتے تھے۔ لڑکے نے بانس کے ٹکڑے لے کر ایک نالی بنائی، اونچی طرف کنواں رکھا، نیچی طرف حوض، مٹی سے جوڑ بند کی اور پانی خود بہنے لگا۔ وہ کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ اس طرح اس نے پانی کا مقابلہ بھی پورا کر لیا۔ چوتھا مقابلہ۔ ایک اونچا مینار پر لٹکی گھنٹی بجانی تھی۔ لوگ رسیوں سے چڑھنے لگے۔ لڑکا قریبی چھت پر چڑھا، کمان اٹھائی، تیر چلایا، گھنٹی پہلے بج اٹھی۔ پانچواں مقابلہ اور آخری مقابلہ۔ بادشاہ کے خاص باغ میں ایک سرخ پرندے آزاد کیا گیا، جسے بغیر نقصان پہنچائے پکڑنا تھا۔ باقی چاروں جال اور لاٹھیاں لے کر بھاگے۔ پرندہ اور اونچا اڑتا گیا۔ لڑکے نے مٹھی میں دانے لیے، ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی بھرا اور درختوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے چہچہانا شروع کیا، وہی آواز جو اس نے برسوں پہلے چھاؤں تلے لیٹ کر سیکھی تھی۔ اس پرندوں کی اپنی آواز۔ اوپر سے پرندوں نے سنا، رکا، سر ٹیڑھا کیا۔ کوئی اپنا بلا رہا ہے، کوئی ڈرا نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آہستہ آہستہ نیچے اترا اور لڑکے کے ہاتھ پر آ بیٹھا، دانا چگنے۔ پانی پیا اور پر سمیٹ کر بیٹھ گیا۔ لڑکے نے آہستہ سے مٹھی بند کی اور بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ باقی چاروں ابھی تک جھاڑیوں میں بھاگ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت اپنی جگہ سے اٹھے اور پورے دربار کے سامنے بولے، اس لڑکے نے جھیل تیر کر پار نہیں کی، بیڑا بنایا، بلاک گھسیٹا نہیں، اسے بدل دیا۔ پانی کو ڈھول سے نہیں، پانی کو خود چلنے دیا۔ مینار نہیں چڑھا، پار سے نشانہ لگایا، اور پرندے کو پکڑا نہیں، اسے خود آنے پر مجبور کر دیا۔ پھر بادشاہ نے کہا، طاقت کرائے پر مل جاتی ہے، رفتار سکھائی جا سکتی ہے، دولت وراثت میں مل جاتی ہے، لیکن وہ آنکھ جو آسان رستہ دیکھے وہ دنیا کی سب سے نایاب چیز ہے۔ اس لمحے دو آدمی ایک بوڑھے جوڑے کو لے کر آئے۔ وہ تھے لڑکے کے ماں باپ۔ اس وقت لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بادشاہ نے انہیں گلے لگایا۔ اسی وقت بادشاہ نے اعلان کیا، یہ لڑکا نہ صرف مشیر ہوگا بلکہ شہزادی سے اس کا نکاح ہوگا، اور ایک دن یہی تخت کا وارث ہوگا۔ جن ماں باپ نے چند ہفتے پہلے مرتے کھیت کے پاس آنسو بہائے تھے، وہ آج بادشاہ کے پاس برابر میں کھڑے خوشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ یاد رکھیں، یہ کہانی ہمیں ایک بڑی سچائی بتاتی ہے۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں حرکت کی عزت ملتی ہے۔ جو زیادہ دوڑے، زیادہ تھکے، زیادہ شور مچائے، وہ محنتی لگتا ہے، اور جو رکے، سوچے، غور کرے، اسے سست کہا جاتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہر دوڑنے والا واقعی کہیں پہنچ رہا ہے؟ اور کیا ہر بیٹھا ہوا انسان واقعی کچھ نہیں کر رہا؟ اس لڑکے نے وہی کیا جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے دیکھا، اوزار اٹھانے سے پہلے سوچا، بھاگنے سے پہلے پوچھا کیا یہ رستہ ٹھیک ہے؟ اور یہ سمجھداری اسے کہیں سے ملی نہیں تھی، وہ برسوں چھاؤں تلے لیٹ کر کمائی تھی، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ سست ذہن صلاحیت ضائع کرتا ہے، پکا ارادہ اسے سونے میں بدلتا ہے۔ لڑکے کا جسم سست دکھتا تھا، لیکن دماغ ہر وقت کام کر رہا تھا۔ اصل سستی جسم کی نہیں، ذہن کی ہوتی ہے، جو سوچنے سے انکار کرے، جو بغیر سوچے سال گزار دے۔ اور یاد رہے،
محنت اور سمجھداری دونوں ضروری ہیں۔ صرف محنت بغیر سوچ کے تھکا دیتی ہے، صرف سوچ بغیر عمل کے خواب رہ جاتی ہے۔ جب دونوں مل جائیں تب عام زندگی غیر معمولی بن جاتی ہے۔ تو آج ہی اپنے مسائل کو ایک بار نئی نظر سے دیکھیں۔ کہاں آپ بھاگ رہے ہیں؟ کہاں آپ کو رکنا چاہیے؟ کہاں آپ کو بھاگنا چاہیے؟ کہاں آپ کو سوچنا چاہیے؟ آسان راستہ اکثر موجود ہوتا ہے، بس ایک پرسکون دل اور کھلی آنکھ چاہیے اسے دیکھنے کے لیے۔